والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو حضور کا امتی بنایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اللہ والوں کی نسبت عطا فرمائی۔ بہت بڑی چیز ہے نسبت۔ مولانا حضور فرماتے ہیں نسبت کے بارے میں کہ یہ نسبت اور اللہ والوں کی سنگت اور اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، خاموشی سے بیٹھنا، بچوں کو خاموش کرنے والا موبائل میں حضور فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت باوریا بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا۔ حضور فرماتے ہیں ایک لمحہ اللہ والوں کے پاس بندہ بیٹھے 100 سال عبادت بے ریا سے افضل ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دور میں کامل ہستیوں کی نسبت عطا فرمائی، ہمارا رخ دنیا میں رہتے ہوئے دین کے راستے پہ چلا دیا۔ ہم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح 5 وقت کی اذان، اور انسان اتنا بے خبر ہے کہ رب کو یاد کرنے کے لیے دنیا کے معاملات چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، حضور کی غلامی اس کے لیے مشکل ہے۔ حالانکہ حضور کا زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن ہم اس پہ چلنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہماری اولادیں نیک راستے پہ چلنا ان کے لیے مشکل ہے۔ تو سنگتیں اللہ والوں کی اور نسبتیں اللہ والوں کی، اس کا اتنا فائدہ ہے کہ انسان تو انسان کیا، اس کی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے وجبت محبتی، میری محبت اس پر لازم ہو جاتی ہے۔ آج ہماری یہ سنگتیں، ہماری بیٹھنا، ہمارا اکٹھا ہونا، ہماری ایک دوسرے کو ملنا، گلے ملنا، زیارتیں کرنی، ہمارا گھر سے نکل کے یہاں پر محفلوں میں پہنچنا، خرچہ کرنا اور لنگر کی صورت میں ہمیں لوگوں کی خدمت کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں اس حدیث پاک میں آتی ہیں، اور خوش قسمت ہیں لوگ کہ ان پر اللہ کی محبت ان پر واجب ہو جاتی ہے۔ بہت مشکل ہے، ہم ایک دعا کرواتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس جائیں گے تاکہ جب ہم دنیاوی معاملات میں پھنس جائیں گے، ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا، ہمارے اوپر مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی، ہماری بیماریاں بڑھ جائیں گی، ہمارے اوپر جنات اسیب مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ تصور یہ بنا ہوا ہے کہ ہم پیر صاحب کے پاس جائیں گے، پیر صاحب سے دعا کروائیں گے، اللہ والوں سے دعا کرواتے ہیں، لیکن مزہ تو تب ہے کہ مشکل وقت کی بجائے ہم وقت اس تصور کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ اپنا وقت گزارے اور یہ دعا دل میں کہے، اللہ کی بارگاہ میں پکارے کہ یا اللہ مجھے پیدا کیا، میں نے زندگی گزاری، آج مجھے سمجھ آ گئی اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے، میرے تو نمازیں تو پڑھتا تھا، گناہ بھی ہو جاتا تھا، پھر نمازیں پڑھتا، روزے رکھنا، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، آنکھ پھر اٹھ جاتی ہے، حرام پھر کھا لیتا ہوں۔ ایسی صورت میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر تم گناہوں پہ تمہیں کنٹرول تم نہ کر سکو تو اس وقت ایسی صورت میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ والوں کی سنگت اختیار کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ یہ ایسی کامل ہستیاں ہیں، ایک نگاہ ڈالتی ہیں بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر پڑی۔ آپ ہمارے سامنے اس لاہور میں اس سرزمین پہ ایک مرد کلندر اللہ کا ولی ہے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری۔ آپ لائف پڑھیں ان کی کیا تھی،
آپ تو تشریف فرما تھے، ایک برات ہندوؤں کی بھول گئی تھی اور راستہ بھول گئی تھی، انہوں نے کہا کہ اس بابا جی سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ بابا جی وہ نہیں تھے جو شطرنج کھیلنے والا بابا ہوتا ہے، جو چوک میں گلیوں میں بیٹھ کر لوڈو کھیلتا ہے، وہ بابا نہیں تھا۔ حقہ پینے والا وہ بابا نہیں تھا۔ وہ بابا جی کچھ اور کوئی اور بابا جی تھے۔ ہندوؤں نے جب راستہ پوچھا، پوری برات پورے ہندو تھے، راستہ پوچھتے وقت انہوں نے کہا بابا جی راستہ بھول گئے ہیں، راستہ تو بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ راستہ تمہیں بتاؤں یا راستہ تمہیں دکھاؤں؟ اتنے لفظ بولنے کو تھے۔ انہوں نے کہا کہ بابا جی نے بڑا اچھا لفظ بول دیا ہے۔ انہوں نے کہا بابا جی تسی راستہ ہمیں دکھا دے۔ اتنی بات کی، آپ نے نگاہ اٹھائی اور جتنے ہندو کھڑے تھے سب کو دیکھا اور سب کے سینے پہ اللہ کی ضرب لگائی۔ ان سارے ہندوؤں کو روضہ رسول نظر آ گیا۔ یہ نگاہ پڑی تھی۔ اب وہ آنے والے آتے وقت وہ سارے ہندو تھے، جاتے وقت وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ اللہ والوں کے پاس تو بیٹھنے کا بڑا فائدہ ہے، نگاہ پڑتی ہے، بندہ حضور کا غلام ہوتا ہے۔ آسان کام ہے سر پہ معاملہ، آسان کام ہے سنت رسول کو سجانا۔ اس دور میں، اس بے حیائی کے دور میں میں کہتا ہوں کہ جناب نمازیں پڑھنا آسان ہے، بہت مشکل ہے۔ سب سے مشکل کام نیکی کے راستے پہ چلنا ہے۔ دنیا داری میں بندہ ایسے مگن ہوتا ہے نا، ایسا مست ہوتا ہے، اس کو فجر کا بھی نہیں پتا ہوتا، زور کا بھی نہیں، عصر کا بھی نہیں، مغرب کا نہیں، عشاء کا نہیں۔ لیکن کیا ہو گیا ہے؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج نگاہ پڑی ہے تو حضور کا غلام نظر، سر سے پاؤں تک جناب ایسا بندہ بن گیا ہے، ایسا اس کا سٹائل بن گیا ہے کہ جو تمہیں جانتا بھی نہیں ہے، ان نون بندہ بھی تمہیں دیکھے تو وہ دیکھ کے کہے گا کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ واقعی کوئی حضرت صاحب ہے، صوفی صاحب ہے، کوئی اللہ کا ولی، کوئی نیک بندہ آ رہا ہے۔ صاحبہ انہوں نے ایک دعا کرائی، حضرت صاحبہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں گئے اور ایک ہی لفظ بولا کہ یا حضور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے مال میں اضافہ فرما۔ یہی دعا کی، اور اتنی نمازیں پڑھتے تھے، نفل نمازیں، مسجد میں رہنا، زیادہ تر وقت مسجد میں گزرنا۔ اب اتنی عبادت کہ ان کو کہتے تھے کہ یہ مسجد کی کبوتری ہے، ان کو کہتے تھے حمامۃ المسجد، مسجد کی کبوتری کہتے تھے۔ یہ مسجد میں رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، عبادت بہت زیادہ تھی، لیکن خیال آیا تو ایک دن دعا کروا بیٹھے، حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، کہا یا رسول اللہ دعا کریں میرے اللہ میرے مال میں اضافہ فرما دے۔ اب یہ دعا کر رہا ہے، اسرار کیا، میرے لیے اقبال نبی نے بتاؤں کیا فرمایا؟ ایک دن وہ نماز پڑھ کے جب وہ، ہم بھی دعا مانگنے سے پہلے جب بھاگنا شروع کر دیتے ہیں نا، جماعت ہوتی ہے مکمل تو ہم جناب چھلانگیں لگا کے نکل جاتے ہیں۔ وہ جب اس طرح نکلے نا تو میرے لیے اقبال نبی نے فرمایا سالبہ منافقوں کی طرح جا رہے ہو، دعا نہیں مانگنی۔ یہ ہمیں بھی سبق ملنا چاہیے، ہم اس میں سبق حاصل کریں کہ ہم نماز کے بعد دعا مانگیں اور پھر جائیں، نہ کہ جناب ہم نکل جائیں وہاں سے۔ انہوں نے دعا نہیں مانگی نا تو اٹھ کے بھاگے نا، حضور نے فرمایا سالبہ منافقوں کی طرح جا رہے ہو، نماز کے بعد دعا نہیں مانگنی، دعا عبادت کا موضوع ہے۔ تو سالبہ نے عرض کی حضور میں اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ یہ چادر کی میں نے نماز پڑھی ہے، یہ میں نے اپنی چادر اپنی گھر والی کو دینی ہے اور وہ انتظار کر رہی ہے گھر میں بیٹھی، اس کو میں نے چادر دینی ہے اور اس نے پھر نماز پڑھنی ہے، تو میں اس خوف سے بھاگا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت گزر جائے اور اس کی نماز ضائع نہ ہو۔ میں تو یوں اس لیے بھاگا تھا۔ حضور نے اس کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا منافقوں کی طرح جا رہے ہو۔ اب اس نے دعا کروائی کہ حضور میرے دعا کریں اللہ میرے مال۔ حضور نے فرمایا سالبہ مجھ جیسے افلاس کی طرح زندگی گزارنا تجھے پسند نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا یہ پہاڑ ہے نا پہاڑ، حضور نے فرمایا میں اس کو حکم کروں گا یہ پہاڑ مٹی کا سونے کا بن جائے، لیکن حضور نے فرمایا مجھ جیسی افلاس کی طرح زندگی گزارنا سالبہ تجھے پسند نہیں ہے؟ حضور نے دعا کریں اللہ مال میں اضافہ کر، مال بڑھ جائے، مال بڑھ جائے۔ نمازیں کتنی تھی، دعا کیا تھی، پھر حضور کی، حضور تو لجپال تھے نا، ہاتھ اٹھائے حضور نے،
حضور نے فرمایا اے اللہ سالبہ کے مال میں اضافہ فرما دے۔ اتنا مال بڑا کہ مدینہ میں ان کی بکریوں کے ریوڑ تھے، وہ بڑھتے اتنی بکریاں ہو گئی کہ مدینہ میں جگہ ہی نہیں تھی، ساری حویلیاں فل ہو جاتی تھی، بکریاں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، ٹھہرانے کی، کھلے آسمان کے نیچے بکریوں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ اتنا مال ہو گیا، آج اتنا مال ہو گیا، اب مال زیادہ ہو گیا ہے اور اب عبادت کی یہ حالت ہے کہ ایک نمازیں کم ہوتے نمازیں کم ہوتی ایک نماز ہوتی، دوسری تیسری چوتھی نمازیں کم ہو، جمعے کم ہو گئے، عید کی نماز کبھی پڑھنا نصیب ہو گئی، کیوں؟ مال زیادہ ہوتا گیا، عبادت کم ہوتی گئی۔ پہلے مال کم تھا، ایک چادر سے دو نماز پڑھتے تھے، مال کم تھا اور عبادت زیادہ تھی، اب عبادت کم ہو گئی، مال زیادہ ہو گیا۔ بیٹھ اب مال زیادہ ہو گیا اور عبادت کم ہو گئی۔ حضور نے تین صحابہ حضور نے بھیجا کہ جاؤ فلاں کے پاس جاؤ زکوٰۃ لے کے آؤ، فلاں کے پاس جاؤ، ایک کو حضور نے فرمایا جاؤ سالبہ سے زکوٰۃ لے کے آؤ، مال لے کے آؤ، زکوٰۃ لے کے آؤ، مال جو زیادہ ہے تو صدقہ زکوٰۃ نکالے گا۔ وہ جب گیا نا تو سالبہ نے کہا کہ مال کو کیا کرنا ہے، کیوں منگایا حضور نے، کس وجہ سے ضرورت پڑ گئی ہے، ایسی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، ایسا کیوں ہو گیا ہے، ایسا حضور نے، اس نے کہا کہ سالبہ تمہیں پتہ نہیں ہے بھیجا کس نے ہے، مجھے تو حضور نے بھیجا کہ مال لے گیا، تو میں تو تمہارے پاس حضور کا پیغام لے کے آیا ہوں، تم یہ باتیں کر رہے ہو۔ بس وہ جب مال زیادہ تھا، سوالات زیادہ ہو گئے، وہ چلا گیا واپس اور اس نے جا کے حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کی کہ حضور سالبہ تو یہ کہہ رہا ہے مجھے۔ حضور نے فرمایا اچھا، حضور نے فرمایا سالبہ ہلاک ہو گیا۔ اتنی بات کہنے کو تھی، وہاں پہ حضور کی بارگاہ میں ایک اس کا رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھا اور اٹھ کے وہ بھاگ کے اس نے جا کے سالبہ کو کہا کہ سالبہ میں نے خود سنا ہے حضور نے یہ لفظ بولے ہیں، حضور نے فرمایا کہ سالبہ ہلاک ہو گیا ہے۔ سالبہ نے وہ مال شال پکڑا، دولت شولت اپنا صدقات پکڑے اور جا کر حضور کی بارگاہ میں گیا، حضور نے مال لینے سے انکار کر دیا۔ یا بھائی لاؤ، پیٹنے لگ پڑا، یا بھائی لاؤ، یا بھائی، ہائے ہلاک ہو گیا سالبہ، حضور نے مال لینے سے انکار کر دیا۔ یہی معاملہ چلتا رہا، وقت نہ مل سکا اور حضور کی جو روح تھی وہ جناب جسد انور سے نکل کے وہ پرواز کر گئی اور حضور دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے اور وہ پیٹتا رہا، وقت نہ مل سکا۔ تو اس لیے دوستو آج اس مال کی غرض اور مال کی پیچھے محبت کے پیچھے ہم پھرتے ہیں اور وہ وقت گزر جانا ہے، ضائع کر جانا ہے، اسی جگہ پہ پہنچنا ہے جس پہ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہسن دے کے رون لے تینو دتا کس دلاسا، کس نے دلاسا دیا ہے؟ آج روتا ہے نیکیوں کا، محشر والے دن رونا ہے یہ پڑھ ہم نے، آج نیکیوں کے لیے روتا ہے۔ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کس نے بتایا تھا زندگی اپنے من کی گزار، ہسن دے کے رون لے تینو دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی ایویں گزری جی میں پانی وچ پتاسا ہو، سوڑی سامی سٹ گھٹے سن پرت نہ سک سے پاسا ہو، صاحب دیکھوں لیکھا منزی رتی گھٹ نمازا۔ اس جگہ لیٹنا ہے جناب، ہاں تو اسی لیے دوستو زندگی ایسے گزرتے جا رہی ہے، ایسے پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی مال کی محبت میں پھنس جائے گا، کوئی کس کی محبت میں، کوئی بیوی کی بچوں کی محبت میں پھنس جائے گا۔ وقت گزاریں لیکن کم از کم اپنا راستہ اور اپنا ٹریک ٹھیک رکھیں، یہی دعا کرتے رکھیں اللہ تعالیٰ کی نسبتیں قائم رہیں، اس سرکار کا سایہ ہمیں سبوں بتا دے۔